عمر ثانی قدم بقدم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات خواب دیکھ رہے تھے۔ خواب سے بیدار ہوئے تو آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ سے خواب کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا، اس کی پیشانی پر زخم کا نشان ہوگا، وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ اس خواب کے بعد آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، میری اولاد میں وہ کون ہے جو زخمی پیشانی والا ہوگا؟ دراصل اس وقت آپ کی اولاد میں سے کسی کی پیشانی پر بھی زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ لہٰذا اس خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ خواب کسی عام انسان کا خواب نہیں تھا، یہ خواب تو حضرت عمر کا خواب تھا۔ کسی عام آدمی کا خواب نہیں تھا کہ جس کی کوئی تعبیر نہ ہوتی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کی کوئی تعبیر نہ ہو، کیونکہ حضرت عمر خلیفہ تھے۔ دوسری طرف آپ نے ہدایت فرما دی تھی کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی بھی خلیفہ نہیں بنے گا، یعنی آپ نے اپنی اولاد کو خلافت سے محروم خود کر دیا تھا۔ آپ نے جب یہ خواب اپنے گھر والوں کو سنایا تو ان کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ ہوئی، لیکن تعبیر بھی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ البتہ اب سب لوگ خواب کی تعبیر کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کے فرزند عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اکثر اپنے والد محترم کا قول دہرایا کرتے تھے، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ حضرت عمر کی اولاد میں سے وہ کون ہے جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، وہ میری سیرت کو اپنائے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گشت پر تھے۔ آپ نے کسی عورت کو کہتے سنا، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، صبح ہونے والی ہے۔ اس پر بیٹی کی آواز سنائی دی، ماں میں دودھ میں پانی کیسے ملاؤں؟ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے۔ اس پر ماں کی آواز سنائی دی، امیر المومنین کون سا تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کا جواب سنائی دیا، ماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ لڑکی کی باتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کو بلا کر رات کا واقعہ سنایا اور فرمایا، جاؤ پوچھو وہ لڑکی کون ہے۔ حضرت عاصم گئے تو معلوم ہوا اس لڑکی کا تعلق بنی حلال سے ہے۔ انہوں نے آ کر والد محترم کو بتایا، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا جاؤ اس لڑکی سے نکاح کر لو، وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اس سے ایک ایسا صالح شخص پیدا ہو جو سارے عرب کی قیادت کرے اور عدل سے بھر دے۔